بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے مہمان محترم جناب مولانا محمد معروف صاحب معروف شیخ الحدیث ہیں، ایک مدرسے میں تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا اپنا تعارف کرا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محمد معروف نام ہے اور جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کراچی سے فراغت حاصل کیا ہے اور جامعہ فاروقیہ سے تخصص کیا ہے فقہ میں، اور سن تقریباً 2000 سے میں جامعہ مرکز علوم اسلامیہ منصورہ میں وہاں مدرس اور پڑھا رہا۔ جزاک اللہ خیراً۔ اچھا، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور 2 طاق راتیں بھی گزر چکے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلہ مبارکہ فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ لیلۃ القدر کو مبارک رات فرمایا ہے، اور دوسرے اس کے لیے سورۃ قدر ہے اس کی فضیلت کے لیے، اور سورۃ قدر مکمل طور پر لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے ہے، اور اس میں فضیلت بہت ساری ہے، اور ان فضائل میں سے چند جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، مبارک رات میں، اور اس مبارک رات میں جو قرآن کریم نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور 1000 مہینے کو علماء نے جو حساب لگائے وہ تقریباً 83 سال بنتا ہے۔ گویا کہ وہ ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ 2۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ رات شروع سے لے کر طلوع فجر تک مسلسل فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اہل زمین کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی رات تعبیر فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ رات سلامتی کی رات ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمائے، اور دوسرے عشرہ میں اعتکاف فرمائے، اور آخری عشرہ میں اعتکاف فرمائے۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے ہمیشہ جب تک دنیا میں تھے، اور ان کے بعد ان کے ازواج مطہرات آل بیت جو ہے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اہل و عیال کو عبادت کے لیے جگاتے تھے، اور طلوع فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف اور مشغول ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی لیلۃ القدر کو پائے تو اس میں کیا مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تو جب وہ لیلۃ القدر کو پائیں تو یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا جو ہے پڑھ لیں۔ اس لیے اس رات کو سلامتی کی رات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام خود سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ دین اسلام کا نام سلام اسلام ہے، اور جنت کے نام بھی سلام ہے، اور مسلمانوں کا نام جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو اللہ بھی سلام ہے، دین بھی سلامتی اور امن ہے، اور لیلۃ القدر میں بھی سلامتی ہے، اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی امن پسند اور خود بھی سلامت، دوسرے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی یہ کہ پیغام دیتا ہے کہ میرے طرف سے امن اور سلامتی میں رہو۔ تو دینی اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جو ہے دین اسلام دینی سلامتی اور دینی امن ہے، دینی رحمت ہے، دینی جو ہے مغفرت ہے، اور دینی سلامتی ہے۔ فرشتے بھی اسی کے لیے آتے ہیں تاکہ انسانوں پر روئی زمین میں دعا کریں، اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کر کے آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو لیلۃ طاق رات ہے اس کے اندر جو کچھ لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، کچھ ہیں جو نماز نوافل پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے تو مسجد کے اندر ہیں لیکن وہ فقہ کی کتاب مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی دوسری دینی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو کیا مسجد میں بیٹھ کے یا اپنی کمرے میں بیٹھ کے صرف نفل نماز یا قرآن کی تلاوت ہی عبادت کہلائے گی، یا ویسے کسی دینی مسائل میں کسی عام کتاب کو پڑھنا بھی وہ جاگنے کے مترادف ہوگا؟ تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ عبادات سنت کے مطابق ہو، جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں کیا کرتے تھے اور ان کی سنت کیا تھی، تاکہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ خود بھی ان سنتوں پر عمل پیرا ہو، اور جو محتاط ہے اہل و عیال ہے ان کو بھی اسی طرف جو راغب کریں، ترغیب دیں۔ روایات کے مطابق جو بخاری مسلم میں، سیرت میں، کتب احادیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں ان راتوں کو جو ہے جاگنے میں گزارتے تھے، جاگتے تھے، اور عشاء سے پہلے مغرب کے بعد روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو جگاتے تھے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کے اندر، اگر ان میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہوتی کہ وہ کھڑے ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم کرتے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر کی عبادت کریں، اور جبریل امین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم دور کرتے تھے۔ تو اس لیے تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں، آخری عشرہ میں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی انسان ایک عبادت کو مسلسل کرنے سے مطلب بور ہو جاتا ہے یا تھکاوٹ محسوس، تو اس کے بعد وہ مثلا کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی تلاوت قرآن کریم کر لیا، کبھی ذکر کر لیا، کبھی دعا کر لیا، اور کبھی اگر مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل، دینی مسائل اور اس طرح کی فقہی مسائل، دینی مسائل لوگوں کے سامنے بیان کر دی، یہ تمام کے تمام یہ عبادت ہے، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ خصوصاً دوسروں کو تعلیم دینا اور علم پھیلانا یہ بہترین جو ہے عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سلفی صالح بھی جو ہے علم کی طرف بہت زیادہ شغف رکھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے قول ہے کہ
میں اگر ایک باب فقہ پڑھ لوں یہ میرے لیے 70 نوافل سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ تمام عبادات میں شامل ہے، البتہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ کوشش ہونا چاہیے کہ زیادہ تر جو سنت کو فالو کریں تاکہ جو ہے سنت کے مطابق ہو جائے، اور اس کی وجہ سے زیادہ چانسز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عبادت کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ قبولیت عبادت کے لیے 2 شرط ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ اخلاص ہو، اور شرط ثانی یہ ہے کہ متابعتی سنت ہو۔ اگر اخلاص ہے اور سنت کے مطابق نہیں تب بھی وہ قبول نہیں، اگر سنت کے مطابق ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں دکھاوے ہیں تب بھی وہ قبول نہیں۔ یہ دونوں قبولیت عبادت کے لیے شرط ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالح، عمل صالح سے مراد مطابقت سنت ہو، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، لا یشرک سے مراد اخلاص ہو، کہ اخلاص اور سنت کے مطابق ہو تو وہ عبادت زیادہ چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ صدقۃ الفطر کے متعلق بتائیے کہ یہ کن پر واجب ہے اور اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ جس سن 2 ہجری میں جب رمضان المبارک فرض ہوا اسی سن میں صدقہ فطر فرض ہوا۔ صدقہ فطر کو بعض اہل علم اور فقہا فرض کہتے ہیں اور بعض واجب کہتے ہیں، تو فرض اور واجب اصطلاحی متقدمین میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جمہور جو فرض کو تعبیر کرتے ہیں واجب سے، البتہ احناف جو ہے دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ جو دلیل قطعی اس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو تو اس کو فرض سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو دلیل شبہ ہو جس میں اس کو واجب سے تعبیر کرتے فرق کرتے ہیں۔ تو احناف کی نزدیک فطرانہ ان پر واجب ہے جن پر جو صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، صاحب نصاب ہے ان پر صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جمہور کی نزدیک یہ ہے کہ جو آدمی عید کے دن کا راشن اس کے پاس ہو، نفقہ اس کے پاس ہو، تو اس پر اس سے زائد جو ہے اگر مالیت یا مال ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر یہ تو حکم کے بارے میں کہ یہ واجب ہے، اور جمہور کی نزدیک تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر کب دینا چاہیے، اس میں بھی اہل علم میں اختلاف ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ جب چاند کی رات یعنی عید کی رات جب سورج غروب کرے، غروب ہونے کے بعد صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے چاند کی رات صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر نہیں، جو اس کے بعد اگر دنیا میں آ جائے، غروب آفتاب کے بعد اگر دنیا میں کوئی آ جائے تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور لیکن بہر صورت جو بھی ہے تو صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی ادا کرے، مثلا شروع میں کر لیں، درمیان میں کریں، آخری عشرہ میں کریں، چاند کی رات ادا کریں تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی عید کے بعد صدقہ فطر وہ کر لے تو اس کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں بلکہ وہ ایک صدقہ ہوگا، روایات کے مطابق جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا جو عید کے بعد ادا کرے گا گویا کہ وہ ایک صدقہ ادا کرے گا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ 2 بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر مقدار کتنے ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر میں مقدار 1 سا ہے جس کو تقریباً 4 سوا 4 کلو،
بلکہ جو روایات ہے، روایات یہ ہے کہ 2 مٹھی بھر جو ہے، 2 اس طرح کی 4 بھر کر کے جو ہے وہ کر لیں، یہ صدقہ فطر ہے۔ اور صدقہ فطر کھجور میں سے ادا کریں، 1 سا ادا کر لیں، اگر کشمش میں سے ہو تو 1 سا ادا کریں، اگر جو میں سے ہیں تو 1 سا ادا کریں، اگر پنیر میں سے ہیں تو 1 سا ادا کر لیں، اور گندم میں سے اگر ہے تو اس میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جو تھے حکومت کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی گندم میں سے نصف سا یعنی 2.5 کلو اگر وہ ادا کرے گا تو یہ امید ہے کہ اس کا جو ہے فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری بھی فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سا نکالتے تھے۔ دوسری صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ صدقہ فطر ہم جو ہے قیمت ادا کریں یا کہ جنس ادا کریں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس حوالے سے اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، صرف جنس نکالنا ہے، قیمت ادا نہیں کرنا ہے، اور ان کا مستدل روایت ابو سعید خدری ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے مدینہ منورہ میں ہمیشہ جو ہے کھجور یا وہ جنس صدقہ فطر جو ہے ادا کرتے تھے، نکالتے تھے۔ تو اس سے اہل علم روایت کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر جنس ہونا چاہیے اور قیمت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، اختیاری ہے یہ مسئلہ کہ کوئی جنس ادا کرنا چاہیں تو جنس ادا کریں، قیمت ادا کرنا چاہے تو وہ قیمت ادا کر سکتا ہے۔ ان کا مستدل یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ نسی ہوتا تو پھر یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تو گندم حکم جاری نہ کرتے کہ یعنی کوئی اگر گندم ادا کرے تو نصف سا ادا کر لیں۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے جنس ادا کرنا چاہیں تو تب بھی وہ ادا کر سکتا ہے، اگر وہ قیمت ادا کرنا چاہیں تو قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو شریعت میں آسانی ہے، جو فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے بہتر ہو وہ جو ہے اس کے لیے فقراء کو دیکھ کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ قیمت ادا کرنے میں زیادہ تر آسانی ہے، اور اس وقت جو مدینہ منورہ میں اس زمانے میں چونکہ جنس ان کے پاس زیادہ آسانی تھا جنس ادا کرنے میں، اس لیے ان کو جنس کہا گیا۔ جن کے پاس آسانی ہے کہ وہ جنس ادا کریں تو وہ جنس ادا کریں، جس کے لیے آسانی ہے کہ قیمت ادا کرنا آسان ہے تو وہ قیمت ادا کر لیں۔ تو دونوں مطلب ہے کہ وہ شریعت میں اجازت ہے، آپشن ہے آسانی کے لیے، قیمت ادا کریں یا جنس ادا کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ یہ فطرانہ میں 2 نص کے مطابق جو نص میں آئے ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ مساکین کو خوش کرنا ہے، صدقہ فطر کے ذریعے سے جو مساکین ہے، جو فقراء ہے، ان کو خوش کرنا ہے کہ وہ عید کے دن جو ہے تمام سوسائٹی میں، معاشرہ میں تمام دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہیں، اور وہ کام کرنے سے جو ہے وہ ہو جائے، ایک سو ہو جائے، تاکہ وہ ڈیاری نہ لگائے بلکہ وہ جو ہے باقیوں کے ساتھ اس خوشی میں عید میں شریک ہو جائے، برابر کس برابر۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ فطرانہ جو ہے روزہ کے لیے طہارت ہے۔ دوران روزہ میں اگر انسان سے کوئی کمی کوتاہی جو ہے سرزد ہوئی ہے تو یہ فطرانہ اس کمی کوتاہی کو جو ہے ختم کر دے گا۔ اس فلسفے کی بنیاد پر جو ہے فطرانہ کو مشروع کیا گیا کہ یہ روزہ دار کے لیے طہارت اور پاکیزگی ہے اور مساکین کے لیے خوشی ہے۔
اور یہ جو ہے فطرانے کی اس کا جو فلسفہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے متعلق بعض لوگوں پہ زکوٰۃ جو ہے پورا سال مثلاً رجب پہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نکالتے رمضان کے اندر ہے۔ ایک تو یہ کیا ان کو رجب میں ہی دینی چاہیے، یا وہ ثواب کی غرض سے رمضان میں دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دوسری بات، جو گورنمنٹ اپنے ملازمین سے جو امپلائی ہوتے ہیں وہ زبردستی کاٹ لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ، وہ حکومت کا مصرف کیا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا، کیا ملازمین وہ ان کی یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اچھا، تو زکوٰۃ میں اصل مسئلہ جو ہے وہ نصاب ہے جی کہ زکوٰۃ نصاب تک پہنچ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر حولان حول جو سال گزر جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس وقت یہ مال کا نصاب کا جب مالک ہو جائے گا، اس کی بعد سے لے کر وہ وہاں تک 1 سال گزر جائے، چاہے وہ شعبان میں ہو، چاہے وہ رمضان میں ہو، چاہے وہ جو ہے کسی اور مہینہ میں ہو، 1 سال گزرنے کے بعد، صاحب نصاب ہونے کے بعد اس پر 1 سال گزر جائے، 1 سال گزرنے کے بعد پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے یہ جس وقت سال مکمل ہو جائے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جو سلف صالح کی جو عمل ہے وہ روایات اس طرح ملتی ہے کہ سلف صالح جو ہے وہ زیادہ تر شعبان میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ شعبان میں کیوں، رمضان میں کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اس لیے کہ ایک یہ ہے کہ خود کو رمضان کے لیے فارغ کیا کرتے تھے، نمبر 2 یہ ہے کہ تاکہ جو مساکین اور فقراء ہے وہ شعبان ہی میں جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ شعبان میں جو ہے وہ صاحب مال ہو جائے، ان کے پاس مال آ جائے، اور وہ اگر چاہے کہ رمضان کو عبادت میں گزاریں تو وہ آسانی سے جو ہے عبادت گزار سکیں، وہ یکسو ہو جائے رمضان کی عبادت کے لیے۔ اس لیے سلف صالح زیادہ تر جو ہے شعبان میں وہ کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، جو حکومت زکوٰۃ کاٹتی ہے تو بنیادی طور پر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن علیہم، کہ ان سے جو ہے زکوٰۃ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، یعنی عاملین کو بیچتے تھے اور وہ جا کر کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ جس طرح کی روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا کہ ان جو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ پہلے ان کو اس کی طرف، پھر اس کے بعد اگر مان لیا یہ، اور آخر میں فرمایا کہ ان کی جو ہے اغنیا سے زکوٰۃ لے کر کی ان کی فقراء کو جو ہے وہ کر لو، ادا کر لو، فقراء کو دو۔ یہ حکومت کی ذمہ داری۔ حضرت ابوبکر جو ہے زکوٰۃ جمع کرتے تھے، حضرت عمر خلفائے راشدین کرتے تھے۔ اگر حکومت کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وصول کریں، لیکن اس کو بیت المال جس طرح ہے اسی طرح جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ چون زکوٰۃ ہے، عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو فرض گردانا ہے، اور جن کو مستحق ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جو جائز ہے، تو ان تک وہ یقینی بنائے کہ ان تک جو ہے یہ زکوٰۃ پہنچ جائے گی۔ یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری میں سے، اگر ریاست اس حوالے سے کوتاہی کرے گی تو ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی۔ اگر وہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتی ہے تو پھر یہ ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ خود
اپنی اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے. جس طرح کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو ظاہری مال کو زکوٰۃ لیتے تھے، لیکن جو باطنی مال یعنی سونا چاندی تو اپنی عاملین کو منع کیا ہے کہ وہ جو ہے باطنی مال ان سے نہ لے لیں، وہ خود ادا کریں اپنی اس کے مطابق. شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ ہاں، رمضان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک روزہ رکھیں اور رمضان کے بعد 6 دن جو ہے شوال میں سے روزہ رکھیں، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا ہے. اس لیے کہ ایک نیکی میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے. تو 30 ضربی 10 یہ 30 دن ہے، اور 30 ضربی 10 کر لیں 300 یہ ہو گیا 10 مہینے. جی. اور 6 دن شوال میں سے ہے، 6 ضربی جو ہے 10 یہ 60 یہ 2 مہینہ یہ ہو گیا سال. یہ 360. تو یہ گویا کہ سال بھر اس نے روزہ رکھا ہے. تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 مہینہ رمضان روزہ رکھیں اور اس کے بعد 6 دن شوال میں سے، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا ہے. اچھا، یہ شوال کے پورے مہینے میں ایک ساتھ رکھنے ہیں 6 یا ہاں البتہ یہ ہے کہ شوال میں جو 6 شوال ہے یہ مسلسل رکھنا چاہیے یا یہ کہ ناغہ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اہل علم اور فقہا نے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے مسلسل رکھیں تب بھی جائز ہے، ناغہ کے ساتھ رکھیں تب بھی جائز ہے. اگر اس کے اندر جو ہے شوال میں جو ایام بیز ہے وہاں جا کر کے ایام بیز جو ہے 12ویں اس میں 13ویں اور 14ویں اور 15ویں جو وہ ہے شوال ہے، اس کو ایام جو بیز کہتے ہیں. ان میں جا کر کے اگر وہ نیت رکھتے ہیں، اس ایام بیز کا بھی نیت رکھتے ہیں اور شوال وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ثواب ایام بیز بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ثواب جو ہے 6 شوال بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر مطلب ہے کہ البتہ یہ ہے کہ یہ شوال ہی کے اندر ہونا چاہیے، شوال سے باہر نہیں، اس لیے کہ نص ہے کہ 6 شوال میں سے 6 دن روزہ رکھیں. جو اس لیے اس نص سے فقہا نے یہ استدلال کیا کہ یہ جو ہے شوال ہی میں ہونا چاہیے، شوال سے باہر نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ رکھیں یا ناغہ کے ساتھ رکھیں یا ایک کہ وہ ایام بیز کو بھی اس کے اندر شامل رکھیں. یہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ تینوں جو ہے جائز ہے. رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ تو نیکی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو مسجد کی طرف نہیں آتی. تو نوجوانوں کو اسلام کے قریب، قرآن کے قریب، دین کے قریب، مسجد کے قریب کیسے لایا جائے؟ رمضان میں عموماً جو ہے حدیث ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو رحمت کی دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو رمضان کا جو پہلی رات ہے وہ رات تقریباً تمام مساجد جو ہے وہ بھر جاتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ رحمت کی جو دروازہ ہے وہ رحمت کی دروازہ کھول جاتے ہیں، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ تمام لوگ آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے لوگ کم ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہونا چاہیے. یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ عبادت لوگ آہستہ آہستہ کر کے وہ عبادت سے عادت کی طرف چلے جاتے ہیں. جب عادت ہو جائے، کوئی بھی چیز عادت ہو جائے تو پھر وہ عبادت سے نکل کر کے جو ہے وہ عادت میں چلے جاتے ہیں. اس لیے جو ہے عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے
تو علماء نے لکھا ہے کہ نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عبادت اور عادت میں فرق کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ کیا کر لیں، وہ نیت کر لیں۔ نیت جو ہے عبادت اور عادت میں فرق کرے گی۔ تو باقی ہے کہ جوانوں کو کس طرح اس کی طرف مساجد کی طرف، دین کی طرف لانا ہے، تو اس کے لیے پہلے بات یہ ہے کہ وہی کہ ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری خود کو ٹھیک کرے۔ پھر بات آ جائے گی عمل پر، ذمہ داری پر، کہ ہر ایک فرد اپنی خود کو ٹھیک کرے۔ دوسرے نمبر پر خود کو ٹھیک کرنے کے بعد فیملی کو، آل و عیال کو ٹھیک کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا۔ تیسرے نمبر پر سوسائٹی پر توجہ دیں، سوسائٹی کی طرف آ جائیں اور سوسائٹی کو ٹھیک کریں۔ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کی طرف آ جائیں، معاشرہ کی طرف آ جائیں، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے حکومت کی طرف آ جائیں۔ ان میں سے جو تین کام ہے یہ انفرادی ہے، خود کو ٹھیک کرنا، خود کے بعد فیملی کو ٹھیک کرنا، فیملی کے بعد سوسائٹی کو ٹھیک کرنا، یہ جو ہے یہ انفرادی عمل ہے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے۔ ان کی کرنے کے بعد پھر یہ مل کر کے اس کے بعد پھر معاشرہ اور حکومت کو جو ہے ٹھیک کریں۔ جب یہ کام کریں گے، حکومت کو ٹھیک کریں گے، اور حکومت جو ہے پھر ٹھیک ہو جائے گی، اس صورت میں جب حکومت ٹھیک ہو تو پھر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس حکومت کے لیے دست و بازو بن جائے، اور اس حکومت کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے، اور اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس حکومت کی جو ہے جو اسلامی حکومت ہے اس کو جو ہے آگے لے جانے کے لیے ہر فرد جو ہے قربانی دے اور اس کے لیے دست و بازو بنے، تاکہ جو ہے وہ مل کر کے معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ جمعہ کے جو خطبات ہیں، تقریریں ہیں جو علماء دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ کن موضوعات پہ دیں تاکہ لوگ وہ زیادہ سے زیادہ شوق سے سنیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ جو دوسری اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اس وقت تشریف لاتے ہیں، یعنی پہلی اذان کے بعد بھی اپنی دکانیں نہیں بند کرتے، آخر وقت میں آتے ہیں، اول وقت میں نہیں آتے، یعنی وہ تقریر سننا پسند نہیں کرتے یا تقریر ان کے مزاج کی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ علماء کو کن موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے، کس انداز سے کرنی چاہیے تاکہ نوجوان نسل یا بوڑھے ہیں یا وہ ایسی مساجد جس میں خواتین ہیں وہ بھی جو ہے نا شوق سے سنیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خطبہ جو ہے مختصر ہونا چاہیے۔ سنت یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جمعہ میں لمبی نماز پڑھ لینا اور مختصر خطبہ دینا یہ اس عالم کی فقاہت کی نشانی ہے۔ جو عالم جو ہے مختصر خطبہ دے گا اور طویل نماز، یعنی نماز خطبہ کی بنسبت زیادہ طویل ہوگی تو وہ بہتر ہے، کیونکہ بدقسمتی سے اکثریت یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہ لمبا خطبہ دیتے ہیں اور مختصر نماز، جو کہ یہ خلاف سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کر لینا چاہیے کہ قرآن کریم اور توس باتیں کریں، قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی جو مقاصد ہے کہ یہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے اترا ہے، اور ان کا قرآن کریم کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیوں اترا ہے، یہ کس مقصد کے لیے اترا ہے، اور یہ کیا چاہتا ہے، تو یہ جو ہے لوگوں کے سامنے وہ جو ہے مختصراً پیش کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عموماً بدقسمتی سے یہ ہے کہ خطباء کرام جو ہے اپنی حاضرین کی لیول کو جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے ہیں،
کہ ہمارے سامنے کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے زیادہ تر قصہ اور کہانیاں اور جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے قصہ اور کہانی، جو زیادہ تر وہ قصہ کہانی ہے جس کے لیے کوئی سند، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی یعنی سر اور پا نہیں ہے، اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں. لوگ جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے. کوئی اگر عالم جو ہے وہ قرآن سے توس دلیل دے، سنت سے دلیل کے ساتھ جو کہ ثابت ہو اس سے جو بیان کرے، تو مجھے نہ خیال ہے کہ لوگ جو ہے وہ لیٹ، بلکہ لوگ جو ہے آئیں گے اور شروع ہی سے آئیں گے، اس لیے کہ ان کو مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عالم جو ہے قرآن اور سنت سے باہر بات نہیں کرے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کرنٹ ایشو ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ بات کر لینا چاہیے. مثلا اس وقت عالم اسلام میں مسئلہ گرم اور کرنٹ ایشو جو ہے وہ غزہ ہے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور عالم اسلام اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ٹیچ کر لینا چاہیے، اور خطبہ میں جو ہے لوگوں کو معلومات دینا چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کر لینا چاہیے. اور اسی طرح الحاظ القیاس کرنٹ جو ایشو ہوتے ہیں وقت کے مطابق اس پر جو ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کر لینا چاہیے. اور عالم کو آخری بات یہ ہے کہ عالم کو جو ہے ہوشیار اور بیدار اور جو ہے جو جس زمانے میں، جس شرائط میں، جس حالات میں وہ رہ رہا ہے، تو اس شرائط اور حالات اور وہ اس کی تقاضے کو وہ جانتا ہو، اور جاننے کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ بات کرے. تو یہ اگر چیزیں ایک خطیب کے اندر ہو یہ باتیں، تو پھر انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ جمعے کی طرف وقت سے پہلے آئیں گے اور وہ سنیں گے بھی اور وہ استفادہ بھی کریں گے. جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہاں سے کچھ مل رہا ہے، وہ محسوس کرے، عملی طور پر وہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں سے مجھے کچھ مل رہا ہے، تو وہ پھر خود بخود جو ہے وہ آ جائے گی. جب ایک آدمی کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملنا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں وہاں خواہ مخواہ وہاں جا کر کے بیٹھوں، بلکہ جس وقت نماز ہے تو اس وقت میں جا کر. اس لیے خطباء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ کر لیں، تبدیلی لائیں، اور جو ہے کرنٹ ایشو اور اس کے لیے تیاری اور فل تیاری قرآن اور حدیث سے اور توس دلیل سے اور دلیل سے بات کرے، توس بات کرے، تو تاکہ جو ہے خود بھی اس سے جو ہے آہستہ آہستہ صاحب علم ہو جائے اور دوسرے مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچے. رمضان نشریات میں جو رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ چاروں مسلک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا مختلف مسلک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اینکر جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عالم دین نہیں ہوتا، وہ ان مسائل پر بحث کرتے ہیں جو فرقہ واریت سے متعلق رہتے ہیں یا مسلک سے متعلق رکھتے ہیں. اس پہ ہر مسلک کا بندہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اور تو میں کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا وہ مسائل جو مجتہدانہ مسائل ہیں، اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، علماء کی محفل، کیا عوام کے سامنے ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے سامنے کرنی چاہیے، علماء کی محفل کی ہوتی ہیں، اور یہ کہ کیا اینکر کا عالم ہونا کتنا ضروری ہے؟ تو ہر چیز میں جو کامل ہوتا ہے وہ کامل کی طرف جانا چاہیے، لیکن خصوصاً دینی مسائل میں جو بات کرتا ہے تو ان کو چاہے کہ صاحبی رائے اور صاحبی نظر ہو. کہتے ہیں نا کہ شورا کے لیے جو وہ ہونا چاہیے جو اہل حل اور اہل عقد ہو. حل اور عقد کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی اس فن میں صاحبی رائے اور صاحبی نظر ہو،
اور وہ اس کی بات جو ہے پختہ ہو، اس کی بات جو اس پر اعتماد ہو جائے کہ یہ جو ہے سند کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ ایک یہ کیوں ٹی وی میں جو ہے اس طرح کی کرتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ اور لوگ جو ہے اس طرح کی باتوں کو بھی پسند کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ٹی وی والے اور لوگوں کی عوام کی نبض کو دیکھ کر کے اس طرح کی جو پروگرامات کرتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی پروگرامات کو جو ہے، جو اختلافی مسائل ہے، جو فرقہ واریت ہے، جو مطلب ہے کہ اختلاف کی طرف جو بات جاتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ نہ سنے، نظر انداز کرے اور اس کو جو ہے وہ نہ کرے، دلچسپی اور تمائل نہ دکھائے۔ اور دوسرے جو یہ ہے کہ خصوصاً اس طرح کے مسائل میں تو وہ اہل علم ہونا چاہیے اور اہل کمال ہونا چاہیے، اور وہ عالم ہونا چاہیے اور وہ دانشمند ہونا چاہیے جو کہ امت کے لیے فکر مند ہو، امت کے لیے فکر مند ہو، امت کے لیے سوچتا ہو، امت کے لیے فکر کرتا ہو اور امت کے لیے جو ہے وہ درد رکھتا ہو، اس طرح کی وہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے بلانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے ہر مسائل میں اللہ اور اس کی رسول کی طرف دیکھنا چاہیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سب سے پہلے اللہ اور اس کی رسول کو دیکھنا چاہیے، دوسرے نمبر پر اور اس کے بعد امت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک امت ہے، ہم جو ہے ایک ملک نہیں، ایک جو ہے وہ نہیں، قوم نہیں، قبیلہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک امت ہے، امت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ملک کی طرف دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے پارٹی کی طرف، اگر کسی پارٹی میں یا فرقہ میں، اس کی طرف دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد ذات کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں بالکل الٹ ہے، ہم جو ہے ہر مسائل میں سب سے پہلے اپنی خود کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارے اس میں کوئی فائدہ ہے تو پھر دلچسپی رکھتے ہیں، اگر اس میں فائدہ نہیں ہے تو ہم اس کی طرف کوئی توجہ اور دلچسپی نہیں رکھتے۔ دوسرے نمبر پر پھر پارٹی کو دیکھتے، فرقہ کو دیکھتے، تیسرے نمبر پر پھر جا کر کے جو ہے ملک کو دیکھتے، ملک کے بعد جا کر کے پھر امت کو دیکھتے ہیں، پھر آخر میں جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل الٹ ہے، یہاں سے ہونا چاہیے اللہ اور اس کی رسول، امت، اس کے بعد ملک، اور اس کے بعد جو ہے پارٹی، پھر اس کے بعد ذات اور شخصی ہونا چاہیے۔ تو یہ ذہن اور یہ جو ہے فکر اور یہ رجحان جو ہے ہر ایک میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے فرد سے نکلیں، پارٹی سے بالاتر ہو جائیں، فرقے سے بالاتر ہو جائیں، ملک سے بالاتر ہو جائیں، امت کے لیے ہم سوچیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت بنائے تو تمام انسانیت کے لیے درد رکھتے، تاکہ ہم بھی اسی طرح جو ہے وہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے۔ پاکستان میں اس وقت جمہوری نظام ہے، مختلف زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی مختلف قسم کے ٹیکس ہیں اور مختلف قسم کے بل ہیں۔ اسلامی نظام کی کیا خصوصیات ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، تاکہ لوگ اسلامی نظام کی طرف قائل ہوں؟ اسلام کے اندر برکات تو بہت ہے۔ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برگزیدہ دین ہے، اور اس کے اندر ایک منہج حیات ہے، یہ رحمت ہے، یہ قرآن کریم، یہ دین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا منہج ہے، یہ طریق زندگی ہے، ایک کامل نظام حیات ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو اس رحمت میں آ جائے گا تو وہ سعادت مند ہو جائے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا وہ جو ہے شقی اور بدبخت ہو جائے گا۔ دیکھیں سورۃ طٰہٰ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا هذا القرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن کو اس مقصد کے لیے نہیں اتارا گیا تاکہ جو ہے کیا ہو جائے،
انسان بدبخت ہو جائے، بلکہ یہ اس کے لیے ہے کہ انسان نیک بخت اور کیا ہو جائے، وہ نیک بخت ہو جائے اور انسان جو ہے اللہ کی رحمت میں چلا جائے۔ اس کے لیے نمونہ مثال بیان کیا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی رحمت گھیر لیا، وہ ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کی رحمت میں شامل ہوئے، اور رجلی آلی فرعون جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں آئے، اس کی دین کی طرف آئے تو اللہ کی رحمت اس کو جو ہے گھیر لیا۔ وہ کبھی بدبخت اور کبھی شقی نہیں۔ لیکن اس طرف دیکھیں کہ جو روگردانی کیا فرعون ہے، جو قارون ہے، جو موسیٰ سامری جو ہے روگردانی کیا، باوجود یہ کہ اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو جو کتاب دیا ہدایت کے لیے، لیکن وہ اس ہدایت سے منہج سے روگردانی کر دیا، اللہ نے اس کو شقی اور بدبخت بنایا۔ بہر صورت یہ دین اسلام ایک منہجی حیات ہے، دینی رحمت ہے۔ جو اس رحمت کی طرف آئے گا تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی وہ اللہ کی رحمت میں جائے گا۔ جو اللہ کی رحمت میں جائے گا تو وہ کبھی بدبخت کبھی شقی نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اسلام فقر کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے، یہ جو اسلام کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ فقر کو ختم کر سکتا ہے، یہ کوئی نظری بات نہیں ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ اسلام یہ کر کے دکھایا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تاریخ میں سیدنا ابو بکر فقراء کے لیے جو ہے جنگ لڑی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، سال 1.5 جو خلافت میں، روایات ہے کہ جب انہوں نے اپنی عامل کو افریقہ بھیجے تو افریقہ میں عاملین جو زکوٰۃ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ آ کر کے زکوٰۃ لیں، تو کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ملا۔ تو معنی یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ فقر کو ختم کر سکتا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اسلام جو ہے 100/100 نافذ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم 10% اسلام سے لے لیں، 10% جو ہے سرمایہ دارانہ نظام سے لے لیں، 10% جو ہے اشتراکی نظام سے لے لیں، 10% اور سے لے لیں، اس کو جو ہے شوربا بنا دیں، اس کے بعد ہم کہیں کہ ایک زاویہ میں اسلام کو ہم لائیں، اس کے بعد کہیں کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے ہمارے مشکل کو، پرابلم کو ختم کرے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک مصری دانشور نے کہا، خذ الاسلام کلہ واترکہ کلہ، یا اسلام کو مکمل لے لو یا اسلام کو مکمل چھوڑ دو۔ اسلام جس طرح عقیدہ ضروری ہے کہ عقیدہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اخلاق ضروری ہے، اخلاق کے بغیر انسان جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح فروعی اور جو ہے اعمال میں بھی جو ہے ضروری ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں وہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے تورات سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، شریعت سے، احکام سے انہوں نے روگردانی کیا، اللہ نے ان کو کس طرح ذلیل کر دیا۔ تو ہمیں جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے، ہاں ٹھیک ہے کہ کیٹیگری ہے کہ یہ عقیدہ ہے، یہ اخلاق ہے، یہ شریعت ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے یہ تفکیک نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ مکمل شریعت پر عقیدہ ہے، اخلاق ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، شریعت جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو فقہ کہتے ہیں، جس کو فروعی مسائل کہتے ہیں، یہ تمام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی دروازہ کھول دے گا، آسمان سے بھی رحمتیں آ جائے گی اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کے خزانہ کو جو ہے وہ نکال دے گا۔
انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرمائے گا، بشرط یہ کہ انسان جو ہے اسلام کو منہج حیات سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روحی جو شعبہ زندگی ہے اس سب کو اسلام کی دانچے میں ڈالیں تو انشاءاللہ اسلام اس کی ہر مشکل کو حل کرے گا۔ اس نشست کا آخری سوال ہے کہ جو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، عوام تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور عوام جو ہے ہر چیز کا بائیکاٹ تو کر رہی ہے، لیکن بعض اوقات چیز لینا ضروری پڑ جاتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں مسلمانوں کو خصوصاً حکمرانوں کو یہ تھوڑا سا غیرت دلانا چاہتا ہوں اور عار دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے اس بے حسی کی وجہ سے، ہمارے اس جو ہے بے حمیتی کی وجہ سے، ہمارے اس جو ہے اس غلامی اور مرعوبیت کی وجہ سے یہاں تک جو غیر مسلم ہے وہ اسلام پر بھی طعنہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اپنی گھر میں رکھیں۔ ہندو جو ہے پنڈت کہتا ہے آ کر کے دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ گھر میں قرآن رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ مظلوم کے لیے کیوں دفاع نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ نے مظلوموں کی نجات کے لیے اللہ نے مسلمانوں پر لازم اور فرض کر دیا ہے کہ تمہیں جو ہے تم پر لازم ہے، فرض ہے کہ مظلوموں کو ظالم سے نجات دلاؤ۔ قرآن یہ حکم قرآنی ہے، اس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوسری بات جو ہے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالم او مظلوما، اپنی بھائی کو مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ کرام جب یہ بات سامنے آئی تو صحابہ کرام جو ہے وہ فوراً سمجھے، یا رسول، سوال کیا یا رسول اللہ تو ظالم کو کس طرح ہم مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو روکیں۔ تو ہم جو ہے بحیثیت مسلمان، ہمارے جو حکمران جو مسلمان ہیں وہ بالکل ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ جو ہے اتنے مرعوبیت ہے ان کے اندر، امریکہ سے ڈرتے ہیں کہ ریاض میں وہاں OIC کدھر ہے؟ جب سے غزہ یہ 6 مہینہ یہ چھٹا مہینہ داخل ہو گیا تو 6 مہینے کے اندر OIC کدھر ہے؟ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کس چیز کے لیے ہے؟ اس لیے کہ ریاض میں کانفرنس بلایا گیا، وہاں آ کر کے وہ ایک بیانیہ بھی صادر نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سے ڈرتے۔ بات یہی ہے کہ مسلم حکمران جو ہے یہ الفاظ نہیں کہتے، عملی طور پر جو ہے یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ امریکہ کے سامنے یہ ڈیر ہو جاتے ہیں اور یہ امریکہ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے، ورنہ اگر یہ کچھ بھی نہ کریں، صرف جمع ہو کر کی جو ہے یہ کہیں کہ ہم جو ہے چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ چھوڑ کر کے چائنا کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ جائیں گے تو دیکھیں کہ امریکہ کس طرح جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو بے حمیت اور بے غیرت کیا ہے ان کے حکمرانوں نے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔